دی ہیں. میں یہاں پر یہ ضرور بتاؤں گی، جیسے زرتاج نے کہا کہ محرم کے حوالے سے خان صاحب کا یہ میسج ہے کہ اگر آپ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی کو دیکھیں اور اس واقعہ کربلا کو دیکھیں تو امام عالی مقام نے حق کے لیے بالکل اپنا نہ سر جھکایا نہ گردن جھکائی، اور انہوں نے جو فرعون وقت کا یزید تھا، طاقتور تھا، اس کے آگے وہ نہیں جھکے. زندگی پہ زیادہ انہوں نے سچ کہنے کو، حق کہنے کو جو ہے وہ پریفر کیا، اور اس لیے انہوں نے اس حق کی خاطر اپنی زندگی قربان کر دی. تو انہوں نے اپنے ورکرز کو اور اپنی قوم کو یہ پیغام دیا کہ جو قومیں حق اور سچ کے لیے کھڑی نہیں ہوتی پھر غلامی ان کی زندگی ہوتی ہے، اور جو حق اور سچ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں وہی آزاد ہوتے ہیں. اور یہی فلسفہ کربلا ہے، یہی فلسفہ محرم میں جو اس کی تحریم ہے، تکریم ہے، اور یہی ہم نے اپنے حضرت امام حسین کی زندگی سے سیکھا ہے جو انہوں نے بتایا. اس کے ساتھ ساتھ آخری بات سن لیں. جو لسٹوں کی بات ہوئی تو انہوں نے تینوں کا نام دیا ہے کہ آپ تینوں ڈیسیژن بھی لیں، تمام اپنی جتنی ورکرز خواتین ہیں ان کے بارے میں اچھی طرح جانچ پڑتال کریں، اور ساتھ میں یہ کہ یہ لسٹیں الیکشن کمیشن میں جمع کرانے کے لیے جو ہے وہ اتھارٹی ہم تینوں کو ہی ملے گی تاکہ ہم اپنی اس سے جا کے الیکشن کمیشن میں یہ جمع کروائیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت امپورٹنٹ پیغام انہوں نے دیا ہے، جو اس وقت پھر توشہ خانہ کا ان کے اوپر ریفرنس بنایا گیا، اس کے پیچھے انعام جیسا وہ شخص جو پرسنل ملازم تھا جہانگیر ترین کا، اور جو 2 جگہوں سے تنخواہیں لے رہا تھا، اس کی وجہ سے اس کو نکالا گیا تھا، اس نے یہ سارا جھوٹی گواہیاں دی ہیں اس دفعہ بھی آ کے، اور یہ اس کو لانے والا اون چودھری تھا. تو یہ بات یہاں بتانی بہت ضروری ہے کہ وہی ہرکاریں ہیں جو بار بار کبھی عدت کیس میں آپ کو نظر آتے ہیں، کبھی آپ کو توشہ خانہ میں نظر آ جاتے ہیں. ان کی زیادہ بات نہیں کروں گی. جو لوٹوں کی ٹریڈنگ کرنے والے لوگ ہوں ان کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ پھر آپ لوٹا دیکھ کے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں. تو صرف بات اتنی بتانی ہے کہ جتنے مرضی جھوٹے کیس آپ بنا لیں، امت مسلمہ کا لیڈر، حق سچ پہ کھڑے ہونے والا لیڈر ڈٹ کے کھڑا ہے، ایمان کے ساتھ کھڑا ہے، اور جتنی اس کے چہرے پہ سکون ہے اور جس طرح وہ ریلیکس طریقے سے کھڑا ہے، اور جو ان کی شکلوں کے اوپر ہم دیکھتے ہیں، میں اب لفظ نہیں بولنا چاہتی، آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کیا دیکھتے ہیں، تو وہ ادھر سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو مرضی کر لیں. یہ محرم کا مہینہ ہے، حق آیا تھا، باطل مٹ گیا تھا، اور بے شک حق آنے کے لیے ہے اور باطل مٹ جانے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خان صاحب سے آج کی ملاقات جو ہے انتہائی جذباتی، لیکن ایک چیز کا آج پھر سے ہم نے اعادہ کیا ہے خان صاحب کے ساتھ کہ انشاءاللہ ان کی یہ جو تینوں ٹائگریسز ہیں یہ ان کے اعتماد پہ، ان کے یقین پہ پورا اتریں گی، اور جو مشکل وقت ہم نے 9 مئی سے لے کے اب تک کاٹا ہے، انشاءاللہ اگر اس سے بھی زیادہ کوئی مشکل وقت آ گیا تو یہ تینوں اسی طرح چٹان کی طرح کھڑی رہیں گی اور اپنے لیڈر کا ساتھ دیں گی. جو سب سے امپورٹنٹ بات خان صاحب نے ہمیں کہی ہے، ایک تو ریزرو سیٹ کے حوالے سے میری دونوں بہنوں نے بتا دیا ہے، باقی خان صاحب کا میسج بھی انہوں نے دیا ہے کہ جو ورکرز کو دینا ہے. تیسری اور بہت امپورٹنٹ بات ہماری تنظیم کے حوالے سے ہے کہ تنظیم میں ہم نے بہت ساری چینجز کرنی ہے انشاءاللہ تعالی، جو کہ ہماری پارٹی کی طرف سے جو ہے باقاعدہ ایک جو ہے اعلامیہ جو ہے وہ جاری ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اس میں رد و بدل کریں گے. تو اللہ تعالی ہمارے ملک کو اپنی امان میں رکھے، اور ہماری دعا ہے کہ ہمارے لیڈر کو جلد از جلد وہ باہر آئیں، کیونکہ بے قصور ہوتے ہوئے بھی اس شخص نے اتنی مشکلات کاٹ لی ہیں، اور ان کی مسز نے بھی، کہ اب ان کا جو ہے باہر آنا بہت ضروری ہے. تھینک یو جی. میڈیا کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ لوگوں نے ہماری بات بہت سارے لاکھوں لوگوں تک پہنچائی. خان صاحب کا آئیڈیالوجی سے پیغام پہنچانے میں آپ نے ہماری مدد کی. آپ بھی حق کی آواز بلند کرتے ہیں، اس گرمی سردی میں دھوپ میں آپ لوگ کھڑے رہتے ہیں، ہم اس کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن آپ کو انشاءاللہ یوم عاشورہ کے بعد اور بھی ڈیفرنٹ اسٹرگل کرتے ہوئے، خان صاحب کے لیے لڑتے ہوئے، خان صاحب کو جیل سے نکلواتے ہوئے، اور ایک ہی نعرہ لگاتے ہوئے کہ قیدی نمبر 804 کے ہمیں رہائی چاہیے، آپ کو انشاءاللہ یوم عاشورہ کے بعد آپ کو بڑی زبردست پی ٹی آئی نظر